جو پہلا دھرنا دیا حکومت کے خلاف اس وقت کالعدم تحریک لبیک نے، تو اس کا پس منظر کیا تھا اور اس وقت حکومت کی اطلاعات اور انفارمیشن کیا تھی؟ اس وقت جو دھرنا ہوا اس کی بظاہر جو وجہ کہی گئی کہ ایک سینٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں جو حلف لیا جاتا ہے کہ میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں، اس کے الفاظ میں رد و بدل کیا گیا۔ یہ جب ہم نے دیکھا تو اس کے پس منظر میں دیکھا، اور اس بات کا اعتراف جو ابھی ٹیپ آئی ہے نعیم الحق صاحب کی، اس میں بھی ہے کہ سینٹ کے اندر جب یہ بل آیا، اور بل کمیٹی سے ہو کر سینٹ کے اندر اپروول کے لیے آیا تھا، ووٹنگ ہو رہی تھی، ہم حکومت میں تھے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھیں، تو وہاں پر حکومتی بینچ سے سینیٹر حمداللہ صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ بل جو ہے اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ صحیح شکل میں نہیں ہے، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ حلف نامے میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ سب سینٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس تھے پی ایم ایل این کی طرف سے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی بالکل حمداللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس بل میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر ووٹنگ ہوئی سینٹ میں، اور ووٹنگ کے حق میں یعنی تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا پی ایم ایل این نے اور جے یو آئی نے۔ اس وقت عددی اکثریت تھی اپوزیشن کے پاس، تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے مل کر اس بل کو ڈیفیٹ کر دیا۔ لیکن تاثر یہ پیدا ہوا کہ حکومت نے کوئی سازش کی ہے، اور اس میں دو نام جو زاہد حامد صاحب تھے وزیر قانون، اور رنوشا رحمان صاحبہ تھیں جو آئی ٹی کی منسٹر تھیں، وہ اس کمیٹی کا حصہ تھیں جو یہ بل دیکھ رہے تھے قانونی طور پر، تو ان کے ذمہ یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خرابی انہوں نے پیدا کی ہے۔ اس پر ایک اندرونی کمیٹی بھی بنائی گئی حکومت کے اندر راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں۔ اس کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی ایک تحریک لبیک تنظیم جو تھی، انہوں نے کہا جی ہم مارچ کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں، ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں۔ تو وہ تنظیم پورا پنجاب کراس کر کے آ کر فیض آباد میں، وہ وہاں پر انہوں نے فیض آباد کے پل پر دھرنا دے دیا، اور جو شاہراہ جاتی ہے اس وقت کی ایئرپورٹ کی طرف، اور جو باقی اسلام آباد کو جوڑتی ہے باقی صوبوں سے، پنجاب سے، اس پر وہ بند کر دی گئی۔ یہ اس کی ساری حقیقت تھی۔ اچھا، اس وقت آپ لوگ کیوں اس کو پنجاب میں نہیں روک سکے اور یہاں تک آنے کیوں دیا گیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، جو واقعہ ہوا تھا جو طاہر القادری صاحب کے گھر کے باہر، اس کے بعد پنجاب پولیس جو تھی وہ کوئی قدم بھی لینے کو تیار نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کا قدم جو تھا، اور ان کی تفتیش بھی اعلیٰ افسران کی جاری تھی۔ اور یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس ماڈل ٹاؤن کے حقائق کو بار بار سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی کوشش کی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آ جائے گا، شہباز شریف صاحب کا نام آ جائے گا، حالانکہ اس سارے معاملے کے حقائق بڑے مختلف ہیں۔ جی آئی ٹی بنی، ایک بنی، دوسری بنی، کمیشن بنے، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی روکیں گے نہیں کہ تاکہ ایسا معاملہ نہ پیدا ہو کہ جانی نقصان ہو اور ملک کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو۔ یقیناً یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ دارالحکومت تک آنے دیا جائے، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس سے انسانی جانیں بچتی ہیں اور ملک میں خرابی پیدا نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، مظاہرہ وہ آ کے کر لیں۔ ان سے بات چیت، جو مظاہرین تھے ان سے بات چیت شروع ہوئی، ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، وہاں پر کچھ حالات ایسے تھے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں پر بیان کر دوں گا کیونکہ کچھ اس میں باتیں ایسی ہیں جو کیسے حالات یعنی میری حقیقت، یعنی جو ان سے نیگوشیشن ہو رہی تھی ان لوگوں سے، جس طرح ہو رہی تھی، جو ان کو سپورٹ حاصل تھی، جس قسم کا مثلا جس قسم کا کھانا وہاں پر جاتا تھا، جس قسم کی سہولتیں وہاں پر دی گئی تھیں، بطور پرائم منسٹر آپ کے پاس تو آئی بی آئی ایس آئی وغیرہ کی رپورٹ آتی تھی، تو یہ کون لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں سپورٹ جو تھے یہی تو ساری خراب۔ وہاں پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جس کا جو کنٹرول جہاں باکس تھا وہ زمین کے اندر کو 20 فٹ گہرائی میں تھا،
اور اس کا کسی کو علم نہیں تھا، اس کی تاریں کاٹ دی گئیں. اچھا. تو ہم سی سی ٹی وی سے بھی محروم ہو گئے. تو ہمارے پاس انفارمیشن بڑی لمیٹڈ تھی. تو میں اس سے یہی مجھے جو بات نظر آتی ہے، مثلاً پھر اس میں بہت سے معاملات ہیں. پنجاب پولیس کبھی بھی چاندنی چوک سے آگے نہیں آئی. ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، لیکن ہم ان کو ذرا بتائیں گے کہ حکومت کے ریٹ بھی ہے، بغیر ایک کنفرنٹیشن کیے. جب ہم نے یہ میٹنگ کی، مجھے بھی یاد ہے بدھ کا دن تھا، جمعرات کو ایک پٹیشن فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جمعے کو آئی جی پولیس اور چیف کمشنر کو بلا کر منسٹر کو نہیں بلایا گیا، اور ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ نے پیر کے دن سے پہلے یہ دھرنا خالی کروانا ہے. اس میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی. جو آئی جی تھے انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو بتایا کہ جی میری تو مجبوری ہے، اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو مجھے تو نکال دیا جائے گا. جسٹس شوکت صدیقی نے میرے خیال میں آرڈر دیا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کون سے جسٹس تھے، لیکن اچھا. یہ ہائی کورٹ سے یہ آرڈر دیا گیا. ہفتے کی صبح یہ جمعے کا آرڈر ہوا، اور پولیس نے کہا جی اب ہم حکومت کا انتظار نہیں کر سکتے، اب ہم خود ہی کوئی ایکشن لیں گے. کیونکہ ہم نے تو ایک کہا تھا کہ ایک لمبے منصوبے کے تحت، تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. تو میں نے ہفتے کے دن میں خود اس وقت ویسے بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر ہی ایئرپورٹ جاتا تھا، کیونکہ وہ سستا پڑتا تھا. 65 روپے والا ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن وہ ہم نے حساب لگایا کہ جتنی پولیس ڈپلائی ہوتی ہے، جتنی تکلیف عوام کو ہوتی ہے، تو ہیلی کاپٹر 10 منٹ میں وہ گزر جاتا ہے. تو میں نے وہ خود دیکھا جب ہم ادھر سے گزرے اس روڈ پر سے، تو دیکھا کہ بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہ جو ہائی وے جسے کہتے ہیں ایئرپورٹ والا، اس کے دونوں طرف سے وہ فیض آباد پل کی طرف آ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے بالکل جیسے آدمی چہل قدمی کرنے جاتا ہے بغیر کسی تفریح میں، جیسے آپ جا رہے ہیں ٹولیوں میں، کوئی گاڑیاں ساتھ نہیں ہیں، کوئی ایسا معاملہ ساتھ نہیں ہے. اور نزدیک پہنچ کر تو میں نے پائلٹ کو کہا میرا چکر لگائیں، ہم بھی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے فوٹو میرے پاس ہے، میں کبھی آپ کو دے دوں گا، جو میں نے خود ہیلی کاپٹر سے لیے. اچھا. تو وہ انہوں نے کچھ شیل فائر کیے آنسو گیس کے مظاہرین کی طرف سے، اور مظاہرین کی طرف سے ایک بڑے منظم طریقے سے اس سے بہت زیادہ بھاری تعداد میں واپس آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. اور پولیس والوں کے پاس کوئی آنسو گیس کا ماسک نہیں تھا چند افراد کے علاوہ، اور جو مظاہرین تھے وہ سارے ماسک سے لیس تھے. تو جس طرح موجودہ حکومت نے رینجرز طلب کیے، تو آپ نے رینجرز کیوں طلب نہیں کیے؟ یہ ٹروتھ کمیشن بنائے، وہاں بتا دوں گا. یہ ٹروتھ کمیشن تو کبھی نہیں بننا ہے، اور آپ نے کبھی کوئی ایک دن بنے گا، آپ بھی اس میں اپنی حقیقت رکھ دیں، میں بھی رکھ دوں گا. بہرحال میں اس دن لاہور گیا، واپسی میں نے طلب کیا چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو. دونوں افراد زندہ ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کی وہ مجھ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھے. ایئرپورٹ پر وہ زمین کو دیکھتے رہے. میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کچھ بھی وہاں پر ان سے، یعنی انہوں نے الفاظ تو نہیں استعمال کیے، بٹ انہوں نے مکمل بے بسی کا اظہار کیا. جو بدھ کے دن میٹنگ رکھی تھی اس واقعے سے پہلے، تو اس میں ہم نے ڈی آئی جی راولپنڈی کو بھی طلب کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ راستے میں مظاہرین ہیں، تو میں میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا آپ دفتر چلے جائیں، آپ دفتر میں کمشنر کے دفتر چلے جائیں، وہاں سے وہ زوم پر لنک پر ویڈیو لنک پر بات کر لیں. تو انہوں نے کہا میں وہاں میں نہیں جا سکتا، میرے دفتر کے باہر، ان کے دفتر کے باہر مظاہرین بیٹھے ہیں. میں نے کہا کتنی تعداد میں؟ کہ 30 لوگ بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ کے 30,000 کی تفریح ہے. یہ ڈی آئی جی کہہ رہا تھا، یہ ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ کمشنر کے دفتر کے باہر 30-35 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم دفتر جانے کے قابل نہیں ہیں. پھر ان کا فون آیا کہ اب ہم دفتر پہنچ گئے. میں نے کہا کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جی ایک حساس ادارے کے ایک افسر نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کر اندر چھوڑ دیے کمشنر کے آفس میں، تو ہم وہاں سے بات کر رہے ہیں. تو ہم جب واپس آ رہے تھے ہیلی کاپٹر پہ ہفتے والے دن جاتے ہوئے، تو وہ ہم نے دیکھا واپسی پہ، ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس چاندنی چوک پہ کھڑی ہے، اور مظاہرین کی ایک تعداد جو ہے وہ فیض آباد میں وہاں پر کچھ اشتعال والے حصہ نظر آئے. اور مجھے چودھری نثار صاحب کے گھر پہ حملہ ہوتا ہوا نظر آیا کہ اس طرف لوگ جا رہے ہیں. اور وہاں پر ہم واپس آئے، بڑی تشویش تھی. چودھری نثار صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن سیکرٹری انٹیریئر کی بھی بات ہوئی.
اور وہ کافی پریشان تھے اور یقیناً پریشانی کا معاملہ تھا. تو وہاں پر ہم نے بڑی کوشش کی اور بہت سے لوگوں نے, شہباز صاحب نے خود وہاں پر پولیس کو بھی کہا, وہاں پر کچھ رینجر کے لوگ تھے ان کو بھی کہا, ایف سی کے لوگ تھے. بہرحال وہاں پر کم از کم میری جو نالج ہے, ایک شاید ایف سی کے یا اہلکار تھے, انہوں نے ہمت کر کے اس حملے کو روکا اور جو نثار صاحب کے گھر پر جو حملہ تھا اس کو پسپا کیا, ورنہ وہ آگ واگ لگانے کے چکر میں تھے. اچھا, ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی عادت آپ نے خراب کی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے 2 وزراء کو ان کی خاطر فارغ کیا. دیکھیے یہ جو بات ہے, یہ بات مظاہرین کی ڈیمانڈ میں شامل تھی, ہم اس کے حق میں نہیں تھے. یہ جب معاملہ ہو گیا اور یہ خطرہ ہوا کہ یہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات پھیل رہی, اب یہ ملک کا دارالحکومت تھا, یہاں 60-70 ایمبیسی ہیں, وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کہ کیا خبریں دیتے ہوں گے پاکستان کے بارے میں. دارالحکومت جو ہے وہ بند ہے اور 2 ہفتے سے بند ہے, اور جو ایئرپورٹ ہے وہاں بھی لوگ جانے کے قابل ہیں. لوگ ادھر گولڑا موڑ سے گھوم کر کینٹ سے ہو کر ایئرپورٹ جاتے تھے. تو بہرحال ایک میٹنگ بلائی گئی اعلیٰ سطح کی, جس میں تمام وہاں پر ایک مشاورت ہوئی. میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ وہاں پر کیا کس نے رائے دی وہ اہم نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں رکھتی, جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. بہرحال وہاں پر فیصلہ ہوا کہ زاہد حامد صاحب مستعفی ہو جائیں گے, اور زاہد حامد صاحب نے بہت پہلے ہی اپنا استعفیٰ دے دیا. میٹنگ میں کون کون تھے؟ یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً NSC کی میٹنگ کے برابر میٹنگ تھی. شاید وہ چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں تھے, آرمی چیف تھے, DGI تھے, دیگر ملٹری افسران تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز صاحب. لیکن میں دوسرا تھا کہ خود آپ اور شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز دی کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے. نہیں, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصلے پر نظر رکھنی چاہیے, کس نے کیا کہا. اگر ہم نے استعفیٰ دینا ہوتا تو ہم 2 ہفتے پہلے ہی, زاہد حامد صاحب کی میں ان کی قدر کرتا ہوں, انہوں نے پہلے دن ہی مجھے کہا کہ جی مجھے استعفیٰ دینے دیں. میں نے کہا جی آپ استعفیٰ نہیں دیں گے. اس پورے عرصے میں آپ کے اقتدار کے دور میں, یعنی نون لیگ کے, یہ تنظیم بنی, پھر اتنی اچانک طاقتور ہو گئی, حکومت کو چیلنج کرنے لگی, حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے, یہ کیسے ہوا؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, باپ بھی بن گئی ہے, باپ کا کوئی ممبر نہیں تھا, اس کا چیئرمین سینٹ بن گیا, جب الیکشن آئے تو باپ کی حکومت بن گئی. اب باپ کی حکومت سے ناراض ہو گئی تو باپ کا چیف منسٹر ایک ہٹایا گیا, دوسرے لایا گیا. تو یہ چیزیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کا حصہ ہیں. یہ خرابیاں, یہی وہ خرابیاں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. یہی تماشے اگر ہم کرتے رہیں گے, یہ جتنے ہم نے تجربے اس قسم کے کیے ہیں, اور ایک لمبی تعداد ہے 1948 سے لے کر آج تک تجربوں کی, ہم تو حالیہ تجربے جانتے ہیں نا, یہ بہت سی لمبی تعداد ہے, وہ سب ناکام ہوئے ہیں, نقصان ملک کا ہوا ہے. نہیں تو آپ اس کو باپ سے ملاتے ہیں, باپ ایک سیاسی پارٹی تھی, یہ ایک مذہبی پارٹی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی باپ ہی کی طرح تخلیق تھی کسی کی؟ دیکھیں نا, ایک جماعت, دیکھیں تخلیق کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. نعیم الحق صاحب کا بھی جو بات چیت ہے وہ دیکھ لیں. ایک تنظیم نہیں تھی سیاسی طور پہ, وہ تنظیم آئی, اس نے دھرنے کیے, الیکشن آئے, الیکشن میں حصہ لیا, اور پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی بن کے ابھرے. تیسری پارٹی جو ایک قومی پارٹی 4تھے نمبر یا 5ویں نمبر پہ چلی گئی. تو یہ معاملات ہیں آج بھی. اب جو کچھ ابھی ہوا ہے اس سال کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان سے کچھ وعدے کیے گئے, ان کی ڈیمانڈز تھیں, وعدے کیے گئے, حکومت نے مذاکرات کیے, مظاہرے ہوئے, اسمبلی کے اندر ریزولوشن لایا گیا, وہاں پر بھی حکومتی بدنیتی سامنے آئی کہ اسپیکر سے فیصلہ ہوا کہ ریزولوشن آئے گا, ایک تقریر حکومت کرے گی, ایک اپوزیشن کرے گی. جب حکومت نے تقریر کر لی, اسپیکر صاحب اٹھ کے بھاگ گئے. وہاں پر میری ان سے تلخی بھی ہوئی, لیکن مجھے اس دن اپوزیشن نے نامینیٹ کیا تھا کہ آپ نے ہماری بات کرنی ہے. جو فیصلہ ہو چکا تھا اسپیکر کے ساتھ, وہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد آج کیا ہو رہا ہے, ابہام جو پیدا ہو چکا ہے, آپ جانتے ہیں, ایک وزیر کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, ایک کہتا ہے. لیکن شاید صاحب اس وقت انہوں نے اس مسئلے کو آپ کے خلاف استعمال کیا اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. آج مکافات عمل کے قانون کے تحت وہ بھگت رہے ہیں,
تو اب آپ لوگوں کے لیے سبق یہ نہیں ہے کہ اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ سیاسی سکور سیٹل کرنے کی بجائے آپ لوگ تعاون کریں حکومت کے ساتھ؟ تعاون بالکل آپ کی بات اصولی طور پہ درست ہے کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے سیاست نہیں کی۔ اس وقت جو کچھ سیاست ہوئی ہے وہ بھی آپ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، کس نے کیا کہا اور کیا سیاست کھیلی۔ آج وہی تقریریں کرنے والے، بیانات دینے والے براہ راست اس کی زد میں ہیں۔ تو مکافات عمل تو سمجھیں آپ ہے نا، ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ بات یہ ہے اگر حکومت تعاون چاہتی ہے، اس کی جگہ پارلیمان ہے، اس ایشو کو پارلیمان میں لے کر آئیں اور حقائق عوام کے سامنے رکھیں۔ جو حکومت حقائق عوام کے سامنے رکھنے پہ تیار نہ ہو کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے، اس مسئلے پہ پورے حکومت نے کنٹیکٹ نہیں کیا اپوزیشن سے؟ ایک جو کانٹیکٹ آپ کو بتایا ہے، جب ریزولوشن آیا اس دن بھی بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اب جب آپ خبریں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج بڑے شہروں میں خندقیں کھودی گئی ہیں اور بڑی مین سڑکوں پر بڑی چوڑی خندقیں کھودی گئی ہیں۔ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ان کی ہینڈلنگ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی طاقت استعمال کرو، اسٹیٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز، کچھ لوگ نہیں مفاہمت سے کام لو، مذاکرات کرو اور پرامن طریقے سے حل کرو۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ حقائق حکومت جانتی ہے۔ ہم تو حقیقت یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کنٹینر ہی کنٹینر رکھے ہیں، ابھی مظاہرین گجرانوالہ میں ہیں، آپ نے پنڈی کی سڑکیں کھود دی ہیں، کنٹینر رکھ دیے ہیں، بڑی سڑکیں بند کر دی ہیں، تو کچھ خوف تو ہے نا آپ کو۔ آپ نے بات کیا کی تھی، آج ایشو ہے کیا، یہ تو عوام کے سامنے رکھیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک وزیر کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، آپس میں تضاد ہے، بیان ملتے نہیں ہیں، وزیر اعظم صاحب کچھ اور باتیں کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں جو اعلامیہ آتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کی میٹنگ کے بارے میں کچھ اور ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر فوج آپ استعمال کریں گے، پہلی دفعہ رینجرز، پورا پنجاب رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رینجرز میں اتنی سخت نہیں ہے کہ پورے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو رینجرز ہوتے ہیں، فوج جب ڈپلوائے کی جاتی ہے تو وہ آخری جو قدم ہوتا ہے یعنی فائرنگ کا، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی آنسو گیس وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی اور ہتھیار نہیں ہوتے۔ جب ان پہ کوئی حملہ ہوگا تو وہ جوابی فائرنگ ہی کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ خبریں ہیں جو کہ ٹی وی کی زینت نہیں ہے کہ پولیس پر آٹومیٹک اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے، راکٹ بھی مارے گئے ہیں، یہ خبریں ہیں۔ اب پولیس کے 11 اہلکار شہید ہوئے ہیں، بہت سے مظاہرین جس کی تعداد بھی پتہ نہیں ہے شہید ہوئے ہیں۔ میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین شیلنگ کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ دکھایا ہے کہ وہ جو واٹر کینن کے اندر کچھ کیمیکلز ڈال کے بھی پھینکے گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں، ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس سے حکومت کی ریٹ تو متاثر ہو رہی ہے، ہر روز اس کی وجہ سے حکومت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب آپ نے پنجاب کو پولیس سے لے کر رینجر کے حوالے کر دیا تو آپ نے تسلیم کر دیا کہ پولیس ناکام ہو چکی ہے، پولیس مزید روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ناکامی ہے ایک حکومت کی۔